آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام اللہ القدیم والعظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، باہتمام اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت مرحومہ میں پیدا فرمایا۔ پیدا بھی کیا تو مسلمان بنا کر پیدا کیا، خدا والا بنا کر پیدا کیا، اور نبی بھی دیا تو ایسا نبی دیا جو تمام نبیوں کا سردار اور تمام نبیوں کا امام ہے، اور آپ کی امت میں نبی بھی عطا فرمایا ہم غلاموں کو پیدا کر کے، اور وہ نبی کا چاہنے والا بھی ہم کو بنایا۔ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، گھر میں ماں باپ سے زیادہ، اور تمام کائنات میں سب سے زیادہ نبی کو چاہنے والا ہم غلاموں کو اللہ بنایا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم لوگوں میں کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں سے زیادہ مجھے محبت نہ کرے، اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام چیزیں جو اس کے پاس محبوب ہے، جو اس کے لیے پسند ہے، وہ تمام پسند میں سب سے زیادہ جب تک وہ مجھے پسند نہ کر لے وہ مومن نہیں بنتا، حضور فرمائے۔ تو قربان جائیں آمینہ کے لال پر، قربان جائے خدا کی ذات پر کہ ہم غلام کو تو اللہ ایسا پیدا کیا کہ ہم تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، محبت کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، محبت کے اصول ہوتے ہیں، محبت کے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر محبت کرنے والے کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو قبول کرتا ہے،
ہر وہ اپنی زندگی میں کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہو. تو وہ محبت کا تقاضا ہے. خالی بول دیے میں محبت کرتا ہوں لیکن وہ محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے تو پھر وہ محبت کام آنے والی محبت نہیں ہے. اب حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت کا کمال کب ہوگا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اس وقت تک محبت رسول پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خدا کی اور رسول کی اطاعت نہ کرے. ہر طریقے سے قرآن کے 6666 آیتوں پر اس کو ایمان لانا پڑتا اور حضور کے ہر فرامین پر عمل کرنا پڑتا. دیکھنا پڑتا کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے. میرے محبوب کی پسند غلام کی پسند ہے، لہذا میرے محبوب کو یہ پسند ہے میں یہ کروں گا. میرا محبوب یہ عمل کرتا ہے میں وہ عمل کروں گا. ہر محبوب کے عمل کو محب جب تک اپنی زندگی میں نہ لائے وہ محبوب کا جو ہے محب بنتا ہی نہیں. وہ اپنے محبوب سے محبت کرنے والا ہی نہیں بنتا. آپ اپنی زندگی میں دیکھو کہ کوئی دنیا دار کسی دنیا دار سے محبت کرے تو اس کے لیے مرنے کو قبول ہو جاتا ہے، مرنے کو قبول کرتا ہے، اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کئی قصے آپ دیکھتے، اخبار آپ پڑھتے، نیوزیں آپ دیکھتے، ہم دیکھتے، کیا بول کے دیکھتے کہ وہ فلاں باپ جو ہے اپنی بچی کی فلاں پسند سے شادی نہیں کرایا، بیٹی پھانسی ڈال کے مر گئی. فلاں بچے کی شادی اس کی محبوبہ سے نہیں ہوئی، ماں باپ کے انکار کرنے پر، شادی نہ ہونے پر بیٹا گیا اور قربان ہو گیا، مر گیا، اپنی زندگی ختم کر دیا. جوان بچے اپنی جوانی کو کسی محبوب کی محبت میں لٹاتے ہیں. کیوں لٹاتے ہیں؟ اس سے پوچھا جائے تو جواب یہ دیتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، جب تک میری محبت پوری نہیں ہوگی مجھے چین نہیں آئے گا. وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ پہنتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. باپ انکار کر رہا ہے، ماں انکار کر رہی ہے، گھر والے انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسی خطا کر بیٹھی بیٹی، ایسی لغزش کر بیٹھی کہ کسی سے محبت ہو گئی. اب یہاں پلٹ کے دیکھے سب کا انکار ہے لیکن محبت اس سے کامل ہے. اب کرنا تو کرنا کیا، لہذا انہیں نہیں ملا تو پھر میرے کو زندگی نہیں ہونا بول کے مر جاتی ہوں. تو جب ایک دنیا دار کو کسی دنیا دار سے الفت ہو جائے تو مرنے کو قبول کرتا ہے. وہ نبیوں کے سردار ہے، ان سے محبت ہو جائے تو پھر وہ کیا تقاضا ہے؟ پھر ان کی سنتوں کو کیوں نہیں ادا کرتے؟ ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ ان کی اطاعت میں سرگرم کیوں نہیں رہتے؟ عزیزان محترم، ہر امتی کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے نبی سے محبت میں کمال حاصل کرے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ تجھے دنیا داروں سے محبت ہے، تجھے اپنی ماں سے محبت ہے، تجھے اپنے باپ سے محبت ہے، تجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، تجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، تجھے اپنے مال سے محبت ہے، تجھے اپنی جائیداد سے محبت ہے، الغرض تجھے اپنی ذات سے محبت ہے. اور جب تک تو یہ ان تمام چیزوں کو مصطفیٰ کی ذات پر قربان نہیں کرتا تیرا ایمان پورا نہیں ہوتا. یہ آمینہ کے لال ارشاد فرما رہے، ہوا میں فائرنگ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بات مصطفیٰ کے حدیث پیش کر رہی ہے. حضور کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں کا کسی کا ایمان پورا نہیں ہوگا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں تمہارے پاس محبوب نہ بن جاؤں، من والدہ، تیرے باپ سے زیادہ، وولدہ، تیرے بیٹے سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ میں تیرے پاس محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تیرا ایمان پورا نہیں.
اب حضور یہ فرما رہے کہ سب چیزوں میں زیادہ نبی کی محبت کو عروج دینا. جب نبی کی محبت میں کمال ہو جائے گا تو پھر خدا کی محبت دل میں گھر کرے گی. پھر خدا کی محبت، خدا کی نظریں دیکھے گی وہ بندے کے دل کو کہ اس کا دل محبت نبوی سے پورا ہو گیا ہے. اب خدا کی محبت اترے گی اس کے دل میں، اب خدا کی محبت جوش مارے گی اس کے دل میں. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے دنیا میں پھنسے لوگوں، اے دنیا کو اپنی زینت بنانے والے لوگوں، اے دنیا کی محبت میں ڈوب جانے والے لوگوں، اے خدا اور رسول کی محبت کو چھوڑ کر یہ دنیا سے دل لگانے والے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں تم کو کہیں کو پیدا کرا؟ کیا تم جانتے ہو یہ قدرت کا کارخانہ کیوں وجود میں آیا؟ یہ جھاڑ، یہ شجر، یہ درخت، یہ پرندے، یہ چرند، یہ درند، یہ آب و گل، یہ سمندر، یہ ندیاں، یہ بحریں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ عرش، یہ فرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، یہ تمام مخلوقیں کیوں پیدا ہوئی کیا تو جانتا ہے؟ اور انسان کیوں وجود میں آیا کیا تو جانتا ہے؟ یہ جنات کیوں پیدا ہوئے کیا تو جانتا ہے؟ اے اللہ میں نہیں جانتا، مولا مجھے نہیں معلوم یہ کیوں پیدا ہوئے. تو پڑھ میرا کلام اور سن میری آیت کو جو میں کہہ رہا ہوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ انسانوں کو، یہ جنات کو میں نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرنا، وہ میرے کو پہچاننا. جس طرح تو جو دیکھنے والے کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، ایسا تو خدا کو جاننا، تو پہچاننا، خدا کی معرفت کرنا، خدا کی تجلیات کو تو دیکھنا. جیسا اپنی ظاہری آنکھوں سے ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ایسے ہی اپنی دل کی آنکھوں کو کھول کے اللہ کے جلوے دیکھنا. تو حضرت یہ کیسا بول رہا ہوں میں؟ تو حضرت ابن عباس صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو لیعبدون عبادت کرنا ہے، یہ دراصل وہ عبادت میں اللہ کی پہچان ہونا ہے. میٹھا کھا رہا ہے تو میٹھے کا مزہ لے رہا ہے. ایسا نہیں کہ ڈبل کا میٹھا کھا جانے کے بعد میرے کو بریانی کا ٹیسٹ آ رہا، دیوانہ ہو گیا بولتے سب لوگ اس کو. میٹھے کے کھانے پر میٹھے کا مزہ لے رہا ہے، کھارے کے کھانے پر کھارے کا مزہ لے رہا ہے، بریانی کا کھانے پر بریانی ہی کا ٹیسٹ آ رہا ہے، تہاری کا ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو ہر چونٹے جانے پر تکلیف ہو رہی ہے، مارے جانے پر تکلیف ہو رہی ہے. دھوپ میں نکلے تو اے سی کا مزہ نہیں آ رہا ہے، دھوپ میں نکلے تو گرمی محسوس ہو رہی ہے، فین کے نیچے بیٹھے تو ٹھنڈک آ رہی ہے. ہر چیز کی پہچان ہو رہی ہے، تو وہ عبادت میں خدا کی پہچان کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ کے سامنے سے. ہر چیز کو پہچاننے والے بشر پھر خدا کی عبادت بھی کر رہا ہے، تو وہ عبادت کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ دیدار کا شرف کیوں عطا نہیں ہو رہا ہے؟ حضور فرمائے کہ الصلاۃ معراج المومنین، میں خدا کو دیکھنے کے لیے عرش اعظم پر چلا گیا، میں خدا کا دیدار کر کے آیا، لیکن میرے خدا نے میری امتیوں کے لیے، میری امت کے لیے نماز میں اپنا دیدار رکھا ہے. تو نماز مومنین کی معراج ہے. نماز سب پڑھ رہے ہیں لیکن خدا کا دیدار نہیں ہو رہا ہے. مصطفیٰ نے کہا دیدار ہوگا لیکن دیدار نہیں ہو رہا ہے. بات کیا ہے؟ تو تیری آنکھیں بند ہے دل کی، تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو سیاہ نقطہ دل میں جم جائے گا، دوسرا گناہ کرے گا تو کالا دھبا دل میں پڑ جائے گا. اب کثرت سے گناہ کرتا جائے گا تو دل کالا ہو جائے گا. گندے دل میں پاک ذات کیسے بیٹھے گی؟ اور جب وہ دل گندا ہے تو خدا کی جب محبت نہیں آئے گی تو عبادت میں حلوت کہاں آئے گی؟ عبادت میں مٹھاس کہاں آئے گی؟
خدا کی پہچان کیسے ہو پائے گی؟ عزیزان محترم، یہ تقاضا ہے، ہر بات قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے، وہ معراج آج تک نصیب نہیں ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے کہ کھوٹ جو ہے کس میں ہے؟ تو ہمارے دل میں ہے، بیماری ہمارے دل میں ہے، نقصان ہمارے دل میں ہے۔ اے انسان، اپنی ظاہری اور اپنے ظاہری جسم کو جو مرنے کے بعد مٹی میں جائے گا تو سڑ جائے گا، گل جائے گا، ہڈیاں بن جائیں گی، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی راکھ ہو جائیں گی، اگر اس پہ تکلیف ہو جائے تو ڈر جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے، پریشان ہونے لگ جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے۔ ظاہری جسم پہ بخار ہو گیا، زخم لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں مر نہ جاؤں، کہیں ختم نہ ہو جاؤں، لہذا علاج کرے، مجھے صحت دے۔ ایک مرنے والا، فنا ہونے والا جسم زخم لگ جائے یا بیمار ہو جائے تو اس کی صحت کے لیے رات دن ایک کرتا ہے، یہ روح تو اس کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہے، وہ کمزور ہو گئی، پھر اس کی کب فکر کرے گا؟ جسم تو 70 سال کے بعد چلا جائے گا، 100 سال کے بعد چلا جائے گا، لمیٹیشن اس کی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو باقی رہے گی وہ تیرے جسم کے اندر موجود روح ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اب اس کو درست نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اے انسان، یہ خواب غفلت کے پردے کب اپنے آنکھوں سے اٹھائے گا، کب اپنے دل سے نکالے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے بندو سنو، تمہارا جو رب ہے، وہ جو خدا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ جاؤ قصائی کے پاس، بکرے والوں کے پاس، پاڑے بیل والوں کے پاس، جانور والوں کے پاس، اور پوچھو کہ رق شہرک کدھر رہتی تو انہیں پکڑ کے بتاتا، اور جب جانور کو قربان کرتا تو پھر وہ بتاتا کہ یہ ادھر جو ہے گلا کاٹنا بولے، کیونکہ یہاں پر 3 رگیں ہوتی، اس کے اندر ایک سانس کے آنے اور جانے کی رگ رہتی، اس کو بولتے شہرک، یعنی جان رہتی۔ اور انسان کے پاس شہرک کدھر ہے تو اس کے حلق کے پاس یہاں پر ہے، وہ انسان کی جان ہے، وہ کٹ جائے گی تو انسان مر جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تیری جان سے زیادہ قریب تیرا خدا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہاں کے لوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، پھر دکھتا کیوں نہیں مولا؟ تو جو ہے خطا جو ہے رب میں نہیں ہے، خطا بندے میں ہے۔ اگر کوئی بولے کہ اللہ نہیں دکھا رہا جلوے تو کیا کروں؟ ارے اللہ نے دکھانے کے لیے تیار ہے، وہ تو کہتا ہے کہ تیرے قریب ہوں، تو اللہ کے اوپر بلیم مت کر۔ تو خطا تجھ میں ہے، غلطی تجھ میں ہے، گناہ تجھ میں ہے، سیاہ کاریاں تجھ میں ہے، خطا کاریاں تجھ میں ہے، حرام کاریاں تجھ میں ہے، اسی لیے خدا کا تجھے دیدار نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہلے پہچان لے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے آپ کو کب پہچانے گا؟ تو کوئی معمولی نہیں ہے، خدا تیرے کو اپنی عبادت کے لیے چنا، اس سے بڑی بات کیا ہونا تیرے کو؟ خدا اپنی بندگی کے لیے چنا، اس سے بڑی بات کیا ہونا تیرے کو؟ عزیزان محترم، تھوڑی میری بات کو ڈائیورٹ کر رہا ہوں، دور حاضر کا ایک بڑا تقاضا چل رہا ہے، وہ بات کو اس بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے اپنی بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اب کرنا تو کرنا کیا؟ عزیزان محترم، اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلنا پڑتا، اپنے آپ کو چھوڑنا پڑتا، اپنے کمفرٹ سے باہر نکلنا پڑتا، اور اس کے بعد اللہ کی محبت میں ڈوب جانا پڑتا۔ میرے رب نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور میں کیا کروں؟ میرے نبی نے کیا کیا تعلیمات دی ہے، اب میں کیا کروں؟ عزیزان محترم، جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہو گئے تھے گناہ، ہو گئے صاحب، اب کرنا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا،
اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ یہ توبہ نصوحہ کیا ہے؟ تو حضور کہنے لگے کہ ایک بار جب کوئی بندہ گناہ کرے اور اللہ سے اتنا نادم ہو جائے، اتنا شرمندہ ہو جائے، اتنا شرمسار ہو جائے اور ایسی توبہ کرے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ گناہ ہو گیا تھا مولا، اب نہیں کروں گا مولا، پھر اس کے بعد کبھی وہ گناہ کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں۔ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر نہیں ہوتا اور توبہ کرنے کے بعد اسی طریقے سے وہ گناہ کی طرف پلٹنا نہیں ہوتا۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرتا جی؟ نہیں گزرتا۔ کتنا مشکل ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ایسا کیسا ہوتا۔ تو اتنا مشکل وہ گناہ کی طرف پلٹنا تیرا ہو جاتا۔ ایک بار تھنوں سے ماں کے دودھ نکل جائے تو دوبارہ اسی راستے سے داخل نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہے، اتنا مشکل تیرا اس گناہ کی طرف لوٹنا ہو جانا۔ تو جب جا کے اللہ کی بارگاہ میں تیری توبہ قبول ہوتی۔ عزیزان محترم کیا کرنا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور اپنی حقیقت کو جاننا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے آپ بولتے کہ ہماری دعائیں قبول کہیں کو نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے اتنی دعا کر رہے قبول نہیں ہو رہی، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت سعد بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں میری دعا رد نہ ہو، قبول ہو جائے۔ اس کو بولتے مستجاب الدعوات، جب بھی دعا کرے اللہ قبول کر دیتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں مستجاب الدعوات بننا ہو تو حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں سے بچتے رہو، حرام چیزوں سے، حرام لقمے سے بچتے رہو اگر تم کو مستجاب الدعوات بننا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر بندے کی دعا قبول بھی ہونا ہے تو بندے کا ہر لقمہ حلال ہونا ہے۔ آج دور حاضر میں اپنی گفتگو کو تھوڑا اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے چینج کرتا ہوں بولا تھا میں۔ آج دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے عزیزان محترم؟ عوام تو عوام ہے، علماء بھی جو ہے یہ چیزوں میں ملوث ہو گئے۔ کیسا ملوث ہو گئے؟ تو حضور کی تعلیمات ہے کہ حلال اور حرام کی پہلے تمیز کرنا، آنے والا رزق کہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھنا، کیا معاملہ ہے یہ دیکھنا۔ ہم جب پڑھتے تھے جامعہ نظامیہ میں تو ہمارے ایک استاد محترم تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کے مراتب بلند کرے، حضرت عبد الغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ العقائد تھے جامعہ نظامیہ کے۔ ہر وقت دوران درس یہ بولتے تھے بیٹے متقی بنو، متقی بنو، متقی بنو، تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو۔ سبق بھی پڑھاتے تھے، کئی بار یہ بات کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے بچوں کے ساتھ، 70-80 بچے ایک ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ اس وقت۔ تو بولتے تھے بیٹے تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو۔ اب تقوی حاصل کرنا بول تو اللہ سے ڈرنا، اتنی تو بات معلوم ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی ہے، ان سے کیا جواب آتا یہ سننے کے لیے میں کیا کرا، حضرت تقوی بہت آپ بولتے رہتے کثرت سے، یہ تقوی کیسا حاصل کرنا بول کے پوچھا۔ تو حضرت میرے کو بولے کہ بیٹا بہت اچھا سوال کرے تم، تقوی آج کے دور میں کیسا حاصل کرنا وہ بتائے میرے کو۔ کیا بولے معلوم؟ بیٹے دیکھو، پہلے تو خوش ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بیٹے آج کے دور میں تقوی حاصل کرنا ہے تو باہر کے کھانے چھوڑ دینا، دعوتیں چھوڑ دینا اور گھر کا کھانا کم کھانا بلکہ ہوتا۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو باہر کئی، یہ بھی حضرت ہی بتائے، باہر کئی دعوتیں ایسی ہوتی جن لوگوں کو تم پہچانتے نہیں، ان کا رزق حلال ہے حرام ہے تم تمیز نہیں کر سکتے۔ اگر معلوم ہے کہ اس کا رزق حلال ہے، حلال کماتا، حلال پیسوں سے دعوت کر رہا تو پھر جا کے کھا سکتے۔ اور باہر کے چڑدنیاں نہیں کھانا ایسا بولے، کیوں؟ ایسے ویسے جانوروں کی چربیوں سے بنے پاؤڈر جو ہے ملائے جا رہے ہیں اس کے اندر، تو لہذا عبادت میں سستی اور عبادت میں مزہ ختم ہو جاتا، اللہ کی نورانیت دل میں نہیں بیٹھتی بلکہ سمجھے۔ اور گھر کا کھانا کم کھانا اسی لیے بول رہا ہوں کہ کھانا کم کھائے تو عبادت زیادہ اچھا کر سکتے، سستی نہیں آتی۔ اور گھر کا کھانا اس لیے کھانا بول رہا ہوں کہ ابا کے پیسے حلال ہے حرام ہے بیٹے کو معلوم رکھتا۔ یہ ہمارے استاد محترم بولے تھے،
آج بھی ان کی بات جو ہے حرف بحرف یاد ہے. لیکن آج حالیہ دنوں میں کیا دیکھ رہا ہوں، ہمارے علاقے میں جبلی ہل سے جو ہے ایک جوان ٹھہرا ہوا ہے الیکشن میں، HYC کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو. اب وہ کیا کیا، پورے محلے میں ایک مسجد میں ساری خواتین کو پیسے بانٹا. سب خواتین بیچاریاں مجبور ہے، پیسے لے لی. اب ایک مسجد میں بیٹھ کے تمام دوسری مسجدوں کے، وہ مسجد کے بھی دوسری مسجدوں کے اماموں کو، مؤذنوں کو دعوت دیا ظہر کی نماز میں یا کوئی ایک نماز میں. اب سارے مؤذنین امام حضرات کیا کیے، اب اس کی دعوت پر مسجد میں لبیک بول کے چلے گئے. اب جانے کے بعد عالم کیا ہوتا ہم کو نہیں معلوم تھا. ہمارے آقا بولے العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے عالم نبیوں کے وارث ہوں گے بول کے بولے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ نبیوں کے وارث ہوں گے. یہ وارثین نیچے بیٹھ گئے اور انہیں ٹھہر کے تقریر کر رہا. وہ ہے دنیا دار، وہ ہے دنیا کمانے والا. یہ آخرت کی تعلیم لینے والے نیچے بیٹھ کے اس کے خطاب کو سنے اور جانے سے پہلے وہ لفافہ دیا سارے عالموں کو اور مؤذنوں کو. 10-10 ہزار کا لفافہ. بعد میں تحقیق پیش آئی، کئی لوگ سوالات کرے حضرت یہ بیان میں بولو، آپ بولو، قوم کدھر جاری نہیں معلوم ہو رہا. حضرت بولے تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو سارے کتنے کا لفافہ دیا گیا، تو 10-10 ہزار کا لفافہ دیا گیا. اور ان کے ویڈیوز فوٹوز تقریباً لوگوں کے آئے، ایسا ایسا لے رہے وہ لوگ. تکلیف ہوئی دل کو، ٹھیس پہنچی دل کو. عزیزان محترم، وہ پیسے دیا ہوگا، آپ قبول کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت یہ آوازیں لگا کر کہتی ہے کہ اے لوگوں، میرے نبی کی یہ تعلیمات ہے کہ جہاں سے پیسے آئے دیکھو کہ حلال ہے یا حرام ہے. پہلے دیکھنا کہ وہ پیسے حلال ہے کہ حرام ہے. اگر MIM سے آتا تو بولتے تھے کہ MIM کے پاس جو ہے لیڈرشپ ہے، پیسے ہے، لوگوں میں خرچ کر رہے ہیں، جائز ہے، گورنمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد فراہم کر رہے، فتویٰ نکال سکتا تھا میں. اگر کانگریس سے آتا تو گورنمنٹ کے ذریعے سے آ رہا بول کے جو ہے فتویٰ نکالتا تھا میں. لیکن انہیں کسی کے ذریعے سے نہیں آ رہا، انہیں اپنا خود کا جو ہے الیکشن میں ٹھہرا، انہیں اپنی ذات سے HYC کے نام سے. تو عزیزان محترم، اس کے اس پہ فتویٰ خالی حرام کا لگاتا ہوں، صرف حرام کا فتویٰ لگاتا ہوں. پورے حیدرآباد میں سارے دکن کو یہ پتا ہے کہ وہ جو کمائی کرتا ہے اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، اس کا انہیں کہیں جاب نہیں کرتا. انہیں خود اپنے آپ کو یہ بتاتا کہ میں سوشل ورکر ہوں بول کے بتاتا، میں قوم کی خدمت کرتا ہوں بول کے بتاتا. یہ جو ہے قوم کے پیسے لے کر مسجدوں کو 1.5 لاکھ روپے دیا. انہیں معلوم آپ کو، ایک مسجد کو 1.5 لاکھ روپے دیا. پیسے کہاں سے آئے صاحب؟ کیا اپنے خاندان کی وراثت کے پیسے آپ کے پاس آئے؟ جو مسجد کے اللہ کے گھر کو آپ 1.5 لاکھ روپے دیے، آپ اماموں کو 10-10 ہزار روپے دیے. وہ اماموں کو جو ہے آپ جو پیسے دیے وہ پیسے آپ کی کمائی کے پیسے ہیں. جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہی ملتا ہے کہ مولانا یہ پیسے نہ میرے باپ کی وراثت کے ہیں، یہ پیسے نہ جاب سے کمائے گئے ہیں، یہ پیسے نہ میری تجارت سے نفع کے ہیں، بلکہ کہہ کے پیسے ہیں. تو جواب اسی سے ملتا ہے کہ یہ پیسے وہ فلسطین کے غریبوں کے پیسے ہیں، یہ پیسے وہ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظلومین کے مدد کے پیسے ہیں، جو میں نے ویڈیوز بنا کر اسکینرز لگا کر لوگوں سے وصول کیے ہیں. اب لوگ کیا کیے، وہاں تو جا نہیں سکتے، لہذا اس کو دے دیں گے، انہیں مدد کرتا ہوں گا بول کے کیا کرے، اس کو پیسے دیے، انہیں پہنچایا ہوں گا، پیسے نہیں بول کے نہیں. عزیزان محترم، وہ پیسے کتنے دیا، کیا کرا، اللہ بہتر جانے. لیکن یہاں پر وہ فنڈ کہیں کو آ گیا جی. ایک لقمہ اگر حرام کا کسی کے جسم میں چلا جائے تو اس وقت تک وہ جسم میں لقمے کی بنی ہوئی چربی جب تک گل نہیں جاتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ بخشتا نہیں. تو اپنی ذات کے لیے کھایا ہوگا، ٹھیک ہے، تو گواہ ہو جا، لیکن لوگوں کو کیوں بانٹا تو پیسے؟ اور یہ علماء کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مسجدوں کے اماموں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مسجدوں کے مؤذنین کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم، میں غلام قادری ہوں، سب پہ فتویٰ نہیں لگاتا، جو لینے والے ہیں ان پہ فتویٰ لگاؤ. ہر لقمہ ان کا حرام ہے.
اس کے پیسے حلال ہے ثابت کرو. الفاظ یہاں سے بیٹھ کر واپس لینے کے لیے میں تیار ہوں. اور میری ان باتوں کی اگر کوئی مخالفت کرے گا یا کوئی مفتی فتویٰ دے گا، اس کے فتوے کو ایک قادری غلام جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر رہا ہوں، بس اس کے پیسے حلال ہے یہ ثابت کر کے میرے کو بتا. آپ عالم ہیں، آپ علماء نبیوں کے وارث ہیں، آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کے، بغیر تحقیق کرے آپ اس کے پاس سے لفافہ لے لیے. کمیٹی والے بھی چند لوگوں کو جاننا پڑتا جو لیڈر کے پاس سے پیسے آ رہے، حلال ہے حرام ہے. وہ مسجد میں کمرہ بنانا تھا، بولے تو 1,35,000 جب کا جب چیک پھاڑ دیا کرتے. کیا بابا کی وراثت سے آیا سو چیک تھارے تیرا دے آسو تو؟ وہ مسجد کے کمرے میں ہر نماز پڑھی جانے والی اور بیٹھنے والے جب تک بیٹھیں گے گناہ میں شامل ہوگا. یہ معاملہ ہو گیا میرے بھائی. عوام تو عوام، علماء بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے حلال رزق سے، حرام رزق سے، حرام میں ملوث ہو جا رہے. دیکھنا کہاں سے پیسے آئے. بابا آپ کیا جاب کرتے، بابا آپ کی تجارت کیا ہے، بابا آپ جو ہے کس ذریعے سے ہم کو یہ پیسے فراہم کرا رہی. پوچھنا، بغیر پوچھے بغیر کرے ایسا جھک کے جو ہے لفافے لے کے مسکرا لیتے، سیلفیاں کھینچ رہے. واللہ دل رویا میرا. یہ علماء کو کیا ہو گیا؟ ہماری عوام تو ایسی عوام ہے، مولانا بچے کی طبیعت خراب ہے دعا کیجئے، مولانا بیٹی بیمار ہے دعا کیجئے، بیٹی کی شادی ہے دعا کیجئے. ہماری عوام جن علماء کے پاس دعائیں مانگنے کے لیے آتی ہے، وہ علماء حرام لقمے کھا رہے ہیں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ ممبروں پر نماز، روزہ، طہارت، تقویٰ کے بیان کرنے والے، قوم کیسے سنے گی ان کے بیانات؟ کیسے دل میں اثر کرے گے ان کے بیانات؟ کیوں؟ اسی لیے کہ حلال ہونا پڑتا اس کے لیے رزق. عزیزان محترم، وقت بہت ختم ہو گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کرنا. نہیں، اسلام سے ٹھہرا نہ ہونے، مسلمانوں کا رہبر رہنما ہے نا. کئی بدبخت عالمہ جو ہے، بدبختہ مارو اللہ رحم کرے، مائکہ لے کے اس کو جتاؤ بول کے تحریک لگا رہی. ایسا ہونا ہی نہیں ہمارے کو کوئی لیڈر ہمارے گچی بولی سے. ایسا حرامی ہونا ہمارے کو گوارا نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے کو اس کی ضرورت نہیں ہے صاحب. آج انہیں فلسطین اور غزہ کے معصوم مظلومین کے پیسے کھایا، دوسروں کو کھلایا، کل کے دن کیا کیا نہیں کر. ایسا حرامی ہمارے کو نہیں ہونا صاحب، خدا کی قسم ایسا حرامی ہمارے کو نہیں ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.